سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی مکرم اور محترم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور بہت پیارے ہمارے 40 دلہے اور 40 بیٹیاں دلہنیں، سب آمین کہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس وقت میں جو بات آپ کے سامنے کرنا ہے، مختصر بات کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ جیسے بہت خاموش آپ بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 4 نیتیں کریں گے سب انشاءاللہ. 4 نیتیں کر لیں. سب سے پہلی نیت کریں، اور یہ چاروں چیزیں ڈائریکٹ قرآن کریم سے. سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ ہم غور سے سنیں گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ بولے. آج تو یہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کا نکاح پڑھوانا ہے. ایسے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں آپ. بھائی جو دلہا ہوتا ہے نا، وہ کچھ دیر کے لیے شرمیلا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن آپ سب مالیگاؤں والے، آپ سب کا نکاح تو نہیں نا. اور ابھی مجھے کسی نے کہا کہ یہ دلہے کتنے پریشان ہیں، بارش کا موسم ہے، 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ تو نکاح کے پہلے کا حال ہے، خطبہ نکاح کے بعد تو اور بھی پریشانیاں شروع ہو جائیں گی. یہ تو ابھی صرف ایک جھلک ہے کیا تکلیف ہے. خیر میرے پیارو، آپ پورا مجمع سب سے پہلے کہیں ہم سنیں گے انشاءاللہ. بولو سنیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2، جو باتیں سنیں گے بولو اس پر عمل کریں گے. بولو اس پر عمل کریں گے. اور نمبر 3، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگیں گے. بولو ہمیشہ. اس وقت کے حالات میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا. اور چوتھا، کوئی بھی کام کرے یہ سوچ کر کرے ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. تو یہ 4 باتیں قرآن کریم نے فرمایا ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو چلو پہلی بات بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ. نمبر 2، عمل کریں گے. نمبر 3، وقتاً فوقتاً اللہ سے معافی مانگیں گے. اور نمبر 4، یقین ہے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. ہر مجلس میں یہ نیتیں ہم کر کے بیٹھے. اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے جو نیک بندے اور بندیاں، سب سے پہلا کام ہوگا سمعنا، ہم سنیں گے. بولو انشاءاللہ. وَأَطَعْنَا، ہم عمل کریں گے. بولو انشاءاللہ. غفرانک ربنا، ہر قدم پر ہم کہیں گے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے. تو یہ چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو پوائنٹ پر پوائنٹ مجھے بات کرنا ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے بات کہنا ہے، سب سے مبارک نکاح جو اس دنیا میں ہوا، وہ سب سے مبارک اور سب سے بہترین نکاح وہ کن کا نکاح تھا؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک طرف نبی کی بیٹی بولو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. بہت پیارا نکاح، بہت سادہ نکاح. اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا نکاح. لیکن آپ کو معلوم ہے جب نکاح ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شوہر بن گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی بیوی بن گئی. اس وقت ہمارے نبی گھر میں تشریف لائے. ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا. ظاہری بات ہے ہمارے نبی ابا تھے،
بیٹی کو الوداع کرنا تھا۔ ہر ابا جب اپنی بیٹی کو الوداع کرتا ہے تو آنکھیں بھری ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا سننا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، علی تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میں نبی ہوں، میں تمہارے ابا کی طرح ہوں، لیکن علی ایک بات کا خیال کرنا، اگر میری بیٹی فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، میری بیٹی فاطمہ سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتنا پیارا، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی ہے۔ حضرت فاطمہ تو 6 سال کی تھی جب ان کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کو ابا کی تربیت ملی ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں ہمارے نبی کی تربیت نہیں، نظر کرم پر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، لیکن ہمارے نبی کہہ رہے علی ان کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی، اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ پھر ہمارے نبی ایسے متوجہ ہوئے اور اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی فاطمہ آج تک تمہیں محمد کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک تمہیں نبی کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک ٹائٹل نمبر 1 یہ تھا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، اب آج سے تمہارا ٹائٹل نمبر 1 ہو گیا، تم علی کی بیوی ہو۔ بے شک تم محمد کی بیٹی ہو، مگر وہ اب ٹائٹل ہو گیا نمبر 2 پہ، نمبر 1 پر تم علی کی بیوی ہو گئی ہو۔ اور پھر ہمارے نبی نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی فاطمہ علی غریب ہے، علی مسکین ہے، ان کے پاس زیادہ لمبا چوڑا گھر کاروبار نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسی چیز کبھی مت مانگنا کہ جس سے علی کو تکلیف ہو جائے۔ اپنی زندگی میں اس کا خیال کرنا، اپنے شوہر کا حق ادا کرنا، اور کبھی ایسی چیز مت مانگنا جس سے حضرت علی کو تکلیف ہو جائے۔ میرے پیارو، آج سب سے زیادہ پریشانی دلہا دلہن کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دونوں کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہماری بیٹی نے ایک فون کر دیا کہ مجھے میری ساس سے یہ تکلیف ہوئی، یا میرے شوہر سے یہ تکلیف ہوئی، میری دیرانی سے تکلیف ہوئی، میری جیٹھانی سے تکلیف ہوئی، ہمارے یہاں ایک لڑائی جھگڑا اختلاف، اور وہ اختلاف اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہے۔ کاش ہم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا کیسے اپنے داماد کو سمجھانا، کیسے اپنی بیٹی کو سمجھانا، یہ اسوہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل ہسبینڈ وائف میں، میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑے طلاق اختلافات، میرے پیارو ہاتھ جوڑ کر ہم بھیک مانگتے ہیں، اس سے بہت احتراز کریں۔ آپ یہ نہ سمجھے آج کل کے ہمارے دلہے کیا سمجھتے ہیں، میں مرد ہوں نا، اللہ نے مجھے طلاق کا پرمیشن دیا ہے نا، میں جب چاہوں گا طلاق دے دوں گا، میرا کیا جائے گا، مجھے اور کوئی لڑکی مل جائے گی، اور کوئی عورت مل جائے گی۔ ہم یہ نہیں سوچتے میرے پیارو، جس عورت کا ہم نے مذاق اڑایا ہے، جس عورت کو ہم نے ڈانٹا ہے، میرے پیارو اگر اس کی ایک بد دعا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مظلومہ یا مظلوم جب بد دعا کرتا ہے، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، میرے دوستو ہم برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہوں گا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کا نام حضرت انجشہ، بولو کیا نام؟ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بیوی کا معاملہ ہوا، حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مارا۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اپنی بیوی کو مارا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اضربت امرأتک، تم نے اپنی بیوی کو مارا۔ تو حضرت انجشہ نے کہا اللہ کے رسول تھوڑا غصہ آ گیا تو میں نے اپنی بیوی کو مارا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رویدک قواریر، ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیا معاملہ، کانچ کی بوتل کو توڑ دیا،
کانچ کے گلاس کو توڑ دیا، کون سی بہادری کا کام ہے؟ اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑے، گالی دے، ماں بہن کی گالی دے۔ ارے مالیگاؤں والوں، ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے ہوئے۔ اس لیے سب سے پہلے جو مجھے آپ تمام سے کہنا ہے، کیونکہ 1000 الحمدللہ 16 سالوں میں 1000 نکاح مکمل ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ 2000 گھر آباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اس میں جس طرح محنتیں کی ہے، اللہ سب کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن میں تمام دلہوں سے کہوں گا، یہ 40 دلہے جو اس وقت سامنے موجود ہیں، ان سے کہوں گا بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا غلطی ہو گئی نا، ارے ہو گئی، بیوی کی غلطی ہو گئی، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی ناقصۃ العقل ہے، غلطی ہو گئی۔ ہمارے نبی فرماتے معاف کر دے، اللہ قیامت میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، سب سے پہلا کام اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، یہ نکاح کا جو پروگرام ہوتا ہے، نکاح کا پروگرام ہوتا ہے، 1000 مکمل نکاح ہو گئے، ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے سپاس نامہ دیا۔ میں تو صحیح معنی میں اس کا کوئی حق نہیں رکھتا ہوں سپاس نامے کا، میں اس پر آؤں گا کہ یہ حق کون رکھتے، اس پر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات بتاؤں، نکاح اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی سنت ہے، جیسے ہمارے بیٹے حضرت مفتی عفیف صاحب نے فرمایا کہ نکاح عبادت ہے، ہر عبادت محدود ہے۔ اب نماز شروع کرے 10-15 منٹ میں ختم ہو جائے، روزہ مہینے میں ختم ہو جائے، حج کے موسم میں ختم ہو جائے، زکوٰۃ ایک مرتبہ دے کر ختم ہو جائے۔ نکاح وہ عبادت ہے جو بہت طویل عبادت ہے۔ میرے پیارو، نکاح اول عبادت ہے، بولو نکاح اول عبادت ہے۔ یہ دنیا قائم ہوئی، یہ دنیا قائم ہوئی، سب سے پہلے اگر کوئی عبادت آئی تو کون سی عبادت آئی؟ ارے بولو نا، کون سی عبادت آئی؟ نکاح، نکاح عبادت آئی۔ کیونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ جنت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں نکاح ہونا ہے۔ معلوم ہوا کائنات میں سب سے پہلی عبادت کون سی آئی ہے؟ نکاح۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے شوہر بنایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو زوجہ یعنی بیوی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زوج شوہر بنایا، حضرت حوا کو زوجہ بنایا۔ معلوم ہوا کائنات میں سب سے پہلی عبادت کون سی ہے؟ ارے بولو نا، کون سی ہے؟ نکاح۔ اور آخری عبادت کیا ہے کائنات کی؟ ہم جنت میں جائیں گے نا؟ ارے اب تو ہاں بولو، یہ بھی کوئی مشکل سوال پوچھا میں نے؟ بھائی جائیں گے نا جنت میں انشاءاللہ؟ بولو بولو، ہاتھ اوپر کر کے بولو جائیں گے جنت میں۔ اچھا ہم جنت میں گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، خاص کر کے ہماری یہ 40 دلہے سوچو، ہم جنت میں گئے، جنت میں جا کر اللہ ہم کو کہیں گے چلو فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ بھائی جنت میں نماز نہیں۔ اچھا جنت میں ایسا کہا جائے گا بھائی چلو بھائی یہاں غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہے، زکوٰۃ دو؟ جنت میں زکوٰۃ نہیں، جنت میں کوئی عبادت نہیں۔ ہاں لیکن ایک چیز جنت میں ہوگی، یہ تو سب کیسے کرسی پر 3-3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں جنت میں، اور سارے مرد پلنگ پر لیٹے ہوں گے، مسیری پر، اور وہ مسیریہ بھی جنت کی ہوگی، کیسی ہوگی اللہ کو معلوم ہے۔ ہم لیٹے ہوں گے اور اعلان ہوگا، ہاں ہم سب ہوں گے، مولانا بھی ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے ماشاءاللہ، میں بھی رہوں گا، ہم سب ایسے لیٹے بیٹھے ہوں گے، اور ہم کو خبر ملے گی او قاری احمد علی کیا ہوا، نکاح ہونے والا ہے۔ تو نکاح ہونے والا، دنیا میں نکاح ہونے والا، دیکھو کیسے پھول پھول پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کتنی بھی گرمی لگے مگر اترنے والا نہیں۔ تو جیسے ہم کو بھی قیامت میں خبر ملے گی نا، او بندہ، او بندہ جنت میں آ گیا، تیرا نکاح ہونے والا، تو جلدی سے اٹھے گا۔ اللہ کہیں گے اس کو کہ اٹھے نہیں، وہ لیٹا رہے گا، حوریں آتی جائے گی، اور اللہ فرماتے میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے جنتی دلہے اپنی اپنی مسیریوں پر لیٹے ہوں گے، حوروں پہ حوریں آتی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح پڑھاتے جائیں گے۔ تو کائنات کا سب سے پہلا عمل نکاح، اور کائنات کا آخری عمل بھی نکاح۔ اس لیے ہمارے مہمان آئے ہیں، مفتی عفیف صاحب، یہ گھر میں جا کے بیوی کو مت سنانا۔ آپ تو انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، مہمان ہمارے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ورنہ بیوی کو یہ سناتے تو کہتے اچھا تم وہاں پہ حور کے ساتھ نکاح کرو گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا اتنا سنبھالا نا، یہاں کم تکلیفیں اٹھائی ہم نے۔ خیر میرے پیاروں، اس وقت ایک بہت پتے کی بات پر آپ پر آ رہا ہوں کہ نکاح ہوتے ہیں، ایک بات کو سمجھ کر چلے، مسلم بات ہے، اگر میاں بیوی اگر صحیح ہے، شریعت پر ہے، انشاءاللہ ہماری آنے والی اولاد بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اگر لکڑی کو سیدھا رکھو تو اس کا جو شیڈو ہوگا، سایہ، وہ بھی کیسا ہوگا؟ سیدھا۔ اور اگر لکڑی کو آپ نے ٹیڑھی کر دیا تو شیڈو کیسا ہوگا؟ ٹیڑھا۔ اس لیے میرے پیارو، ہم صرف نکاح کو ایک نکاح نہ سمجھے کہ بیوی کے ساتھ رہنا ہے، یہ سمجھے آگے اللہ اولاد دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ان اولاد کو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے، ان اولاد کو ہمیں دین کا علم دینا ہے، ان اولاد کو دنیا کا علم دینا ہے، جہاں ہمیں انہیں پیار دینا ہے، محبت دینا ہے، وہاں ان کو اخلاق بھی دینا ہے۔ ابھی سے میاں بیوی آپس میں یہ طے کرے کہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا جو میاں بیوی طے کر لے کہ اگر تو کوئی غلطی شریعت کے مطابق کرے میں تجھے بتاؤں گا، میں کچھ کروں تو مجھے بتا دینا، اور یہ بتانا اچھا ہے کہ نہیں؟ بھائی شریعت کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے، ایک مرتبہ حضور پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام کس کا ہوگا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اب ٹینشن ہوگا، بہت ٹینشن تھا، ہمارے نبی گھر میں آئے، سلام نہیں کیا، بولو سلام نہیں کیا، چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، اور ہمارے نبی آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری اماں رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئی، کہا میرے نبی کیا ہو گیا؟ ماں بالوں کا، میرے نبی آپ کو کیا ہو گیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، بس وہی دعوت تبلیغ کا کام کر کے آ رہا ہوں۔ کہا میرے پیارے نبی آج آپ نے سلام بھی نہیں کیا، اب گھر میں آئے تو آپ نے سلام نہیں کیا، اور آپ جب گھر میں آتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، آج آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں ہم ہوتے نا اس جگہ پر، ہاں ہو جائے گا بعد میں سلام کروں گا، یا کیا کہتے ہاں ٹینشن میں ہو، کائے کا ہنسنے کا۔ میرے دوستوں ہمارے نبی خود کھڑے ہو گئے، گھر کے باہر گئے، پھر گھر میں آئے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور مسکراتے ہوئے آئے اور کہا خدیجہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، ایک بہت بڑی نیکی مجھ سے چھوٹ گئی تھی، تو نے محبت کے ساتھ وہ نیکی کرنے کا مجھے موقع عطا فرما دیا۔ میرے پیارو، جب میاں بیوی کا معاملہ ایسا شریعت والا ہوگا انشاءاللہ ہماری اولاد بھی بہت پیاری ہوگی۔ اور خود آپ سوچیں نا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اولاد کے بارے میں ہم کو نہیں فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت ام سلمہ، کن کے ساتھ ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ ایک بچہ لے کر آئی، بچے کا نام ہے عمر، بولو بچے کا نام ہے عمر۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ بچہ بھی بازو میں بیٹھا ہے، نام کیا ہے؟ عمر نام ہے، چھوٹا بچہ ہے، 6-7 سال کا بچہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب سامنے کھانا آیا، اب جیسا کھانا کھانا شروع کیا تو بچہ بچہ ہوتا ہے، انہوں نے کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی سیدھا ہاتھ رکھا، کبھی الٹا ہاتھ رکھا۔ میرے دوستو ہمارے نبی کی تربیت کا انداز، ہمارے نبی نے ڈانٹا نہیں، ہمارے نبی غصے نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے نبی نے 3 باتیں کہی، سر پر ہاتھ رکھا، کہا یا عمر سم اللہ، اے عمر کھانا شروع کرے تو بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بولو بسم اللہ وعلا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، قریب قریب سے کھاؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ گھمانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو کھانا ادھر ہے وہی کھانا ادھر ہے۔ اور پھر فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ 3 باتیں میرے دماغ میں ایسی جم گئی کہ جب میں کھانے بیٹھتا تھا
مجھے میرے نبی کے تینوں فرمان یاد آیا کرتے تھے. تو اماں ابا, آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے دیے, ہم لوگ بہت کرتے, خاص کر کے ہم لوگ جن کے بچے یا پوتے یا پوتیا نواسے نواسیاں یہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اب بچہ ہمارا دور چلا گیا یا پوتا پوتی نواسا نواسی ہم سے دور چلے گئے, تو ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے, اپنے ہاتھ کو بند کریں گے, دیکھ میں تیرے لیے کچھ لایا ہوں, آجا آجا آجا, I have brought from you, this is your present, come here, come here, come here. حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, ایک عورت نے ایسی مٹھی کو بند کیا تھا اور اپنے بچے کو کہہ رہی تھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بچہ آ جاؤ, تال تال اوتی کا, تال اوتی کا, اے بچہ ادھر آ جاؤ, میں تم کو دینے والی ہوں, میں تم کو بہت اچھی چیز دینے والی ہوں, آ جاؤ. اب وہ بچہ آئے نہ آئے, ہمارے نبی اس عورت کے پاس آئے, کہا تمہارے ہاتھ میں بچے کو دینے کے لیے ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. مٹھی کھولی تو کھجور ہے. کہا وہ بچہ آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ہے تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے اور تم دینے والی ہو, اگر کھجور نہ ہوتا ایسا ہی دھوکہ دے کر تم اپنے بچے کو بلاتی, یہ جھوٹ ہوتا اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا. یہ جھوٹ ہوتا اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا. اس لیے میں آپ سے کہوں گا میرے پیارو, شادیاں ہوتی ہے, اولادوں کا بھی سوچنا ہوتا ہے, ان کی تربیت کا سوچنا ہے. آج ہمارے جوان, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہمارے یہ موبائل کی دنیا, یہ بیڑی, یہ سگریٹ, یہ تمباکو, یہ گٹکا, یہ موبائل, یہ فیس بک, یہ واٹس ایپ, یہ اسٹیٹس, میرے پیارو میرے پیارو. ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں, ہمارے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ, میرے شیخ فرانس میں رہتے, فرانس میں. اب میں کیسے فرانس پہنچا, کیسے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا, وہ ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. صرف اتنا بتاؤں, آپ دعا کریں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہت بڑے عالم ربانی کہو, فیض سبحانی کہو, بلکہ اپنے زمانے کے کتب کہو, جو میرے شیخ ہے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم. اتنا عجب معاملہ, اتنی عجیب بات انہوں نے بتائی. انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی. بولو رکھی نہیں رکھی؟ رکھی. عزم مصمم کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. بولو بیٹے کو ذبح. انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے؟ حضرت ابراہیم نے کیا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جنت کا دمبا بھیجا, ورنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے ارادے میں پکے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, فرمایا کون ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے؟ ظاہری بات ہے پورا مجمع کہے گا ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں رکھ سکتا. کہا نہیں رکھ سکتے, ایک کام تو کر سکتے ہو. کہا کیا کام؟ کہا آپ کا جو موبائل کا غلط فارمیٹ ہے, آپ کے موبائل کا جو غلط فارمیٹ ہے اس پہ چھری رکھ کے ڈیلیٹ کرو. اگر ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتے گئے, اللہ خلیل اللہ بناتے گئے. آج کے زمانے میں موبائل کے غلط فارمیٹ کو ڈیلیٹ کر لو, اللہ تمہیں بھی خلیل اللہ بنا دے گا. سبحان اللہ, سبحان میرے پیارو. لیکن اور حضرت ہی فرماتے ہیں موت اور ہماری غفلت. آج یہ کتنے بیٹھے, یہ میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, یہاں بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے. یہاں آئے, نکاح میں آئے, شادی میں آئے, قاری انور کو ہمیں سننا ہے, ہمیں سمو لگن دیکھنا ہے, ہمیں گروپ ویڈنگ دیکھنا ہے, ہمیں قاری احمد علی کا بیان سننا ہے. قیامت میں اللہ ایک بھی مرتبہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے قاری احمد علی کا بیان سنا تھا یا نہیں سنا تھا, لیکن سب سے پہلے اللہ قیامت میں یہ پوچھیں گے میرا بندہ نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. سمجھ لو میرے دوستو, موت سے میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم فرماتے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, موت سے خطرناک چیز ہے غفلت. کیونکہ موت آئے گی زندگی ختم ہو جائے گی, غفلت آئے گی تو اللہ جل جلالہ ہم سے دور ہو جائیں گے, اللہ کی معرفت ہم سے دور ہو جائے گی. اس لیے میرے پیارو, ایک تو میاں بیوی کے ساتھ سلوک اچھا کرنا, اپنے آنے والے بچوں کی صحیح تربیت کرنا. اور ایک بات اور بتا دوں جو خاص طور پر سب گھروں میں یہ پرابلم آتا ہے, شادی کے بعد ماں کی اہمیت گھر میں کم ہو جاتی ہے. ماں کی اہمیت, اے میرے پیارو, ماں ماں ہے. شادی ہو جائے ہماری,
پھر بھی ہماری ماں، بولو، ماں ہے. شادی نہ ہو تب بھی وہ ہماری، میں آپ کو بہت جلدی بتا رہا ہوں میرے پیاروں، ماں کی دعا سے کہاں آدمی جاتا ہے اور بد دعا سے کہاں گرتا ہے. اور ایسے نہیں، میں 2 بزرگوں کے واقعات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ صرف توجہ سے سننا. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بایزید بستامی. بولو نام سنا نہیں سنا؟ ماں بیچاری بیمار ہے، اور ماں نے رات کو بستر پر کہا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، بیٹا بہت پیاس لگی ہے، ذرا پانی پلا دینا بیٹا. او بیٹا بایزید ذرا مجھے پانی پلا دینا، بہت پیاس لگی ہے. وہ بیٹا اس وقت گئے اور جا کر ٹھنڈا پانی لے کر آئے، لیکن لے کر آئے تو ماں کی تو آنکھ لگ گئی اور ماں سو گئی ہے. وہ بیٹا بایزید بستامی، وہ ٹھنڈی کا موسم، چلچلاتی ٹھنڈی، وہ پانی کا کٹورا لے کر کھڑے، ماں سوئی ہے. بالکل تہجد کا آخری وقت ہوتا ہے، ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا سامنے کیوں کھڑے ہو، ایک کٹورے میں کیا لے کر کھڑے ہو؟ تو کہا اماں آپ نے پانی منگوایا تھا. ہاں پانی منگوایا تھا، تو پانی مجھے جگا کے پلا دیتے. کہا ماں کئی راتیں کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ کو میں تکلیف نہیں دے سکتا، اس وقت سے میں پانی لے کر کھڑا ہوں. ماں آپ پانی پی لو گی، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا. اس وقت ماں کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، بیٹا جا، تجھے کوئی ملے نہ ملے، آج یہ ماں دعا دیتی ہے، تجھے پیدا کرنے والا اللہ مل جائے گا. میرے دوستو، بایزید بستامی اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم ربانی کہ صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت بایزید بستامی جب ایک مرتبہ تقریر کرنے آئے، معلوم نہیں کتنا لمبا مجمع تھا، اور اعلان ہو گیا بایزید بستامی کسی کی ملاقات نہیں کریں گے. بھائی اتنا بڑا مجمع ہے، ایک آدمی کیسے ملاقات کرے؟ اعلان ہو گیا کہ بایزید بستامی کسی کی ملاقات نہیں کریں گے. ایک جوان بیچارہ بہت لمبا سفر کر کے آئے تھے، اور صرف اس لیے آئے تھے کہ اللہ مجھے بایزید بستامی کی ملاقات کرنا ہے، میں ان کو بہت سنتا ہوں، ان کو بہت محبت کرتا ہوں. لیکن اعلان ہو گیا کوئی بایزید بستامی کی ملاقات نہ کرے. اس زمانے میں گھوڑا گاڑی تیار ہوتی تھی، سواری تیار ہے، بایزید بستامی سیدھے بیٹھ جائیں گے. اب بایزید بستامی چلنے لگے، مجمع پورا چھٹتا گیا. وہ جوان جو بیچارہ آیا تھا وہ اللہ کو کہنے لگا اللہ ملاقات تو نہیں ہو سکتی، کم از کم اللہ مجھے ان کا چہرہ تو بتا دے. خیر وہ جوان دوڑتا وہ سواری کے پاس پہنچ گیا، بایزید بستامی کو غور سے دیکھا، ملاقات کرنے کی ہمت نہیں تھی. میرے دوستو لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جوان کا جب انتقال ہوتا ہے، کسی کے خواب میں وہ جوان آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے میری مغفرت کر دی. کہا کیوں مغفرت کر دی؟ کہا اللہ نے فرمایا تو نے میرے ایک ولی کو محبت سے دیکھا تھا، آج تو قبر میں آیا میرا بندہ، میں بھی تجھے محبت سے دیکھنے والا ہوں. میرے پیارو، وہ حضرت بایزید بستامی کی شان جو ہوئی ہے کہ ان کو دیکھنے پر اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائے، وہ کس کی دعا تھی؟ ورنہ عالم تو بہت ہے، حافظ بھی بہت ہے، قاری بھی بہت ہے، مقرر بھی بہت ہے، لیکن ماں کی خدمت جو چمکاتی ہے وہ کوئی نہیں چمکا سکتا. اور آپ سب کو تعجب ہوگا، ایک تفسیر کی کتاب ہے عربی زبان میں، بہت بہترین تفسیر ہے، جس تفسیر کا نام ہے تفسیر کشاف. اور لکھنے والے اتنے زبردست عالم ہیں علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ. اگر آپ پڑھیں نا اس تفسیر کو، اتنی ہارڈ عربی اور فصاحت اور بلاغت اور طلاقت اور سلاست، یہاں تک کہ قرات سبع میں اگر کوئی مالکی یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی ملکی یوم الدین پڑھتا ہے، تو مالک میں کیا فرق ہو گیا، ملک میں کیا ترجمہ ہو گیا. وہ اتنے بڑے عالم، مگر وہ جو علامہ زمخشری تھے نا، وہ پاؤں سے لنگڑے تھے، ایک پاؤں نہیں تھا. اور اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب یہ بچپن میں تھے، 9-10 سال کے تھے، تو کوئی چڑیا وڑیا تھی، اس کے پاؤں کو رسی سے باندھا، اور وہ رسی لمبی تھی، اب وہ چڑیا کو اڑاتے تھے، رسی کو پکڑے ہوئے تھے. وہ چڑیا چلی گئی چھت پر تو رسی لٹک رہی تھی. یہ علامہ زمخشری کی عمر 9-10 سال کی تھی. انہوں نے وہ چڑیا کی رسی کو کھینچنا شروع کیا. اتنے میں ماں آ گئی. ماں نے کہا بیٹا نہیں اب وہ رسی کو کھینچنا نہیں، وہ چڑیا ہے، اس کا پاؤں ٹوٹ جائے گا. انہوں نے ماں کی بات کو نہیں مانا اور زور سے رسی کو کھینچا. وہ چڑیا کا پاؤں ٹوٹ گیا. ماں نے کہا بیٹا تو نے چڑیا کے پاؤں کو توڑا، تو بھی لنگڑا ہو جائے گا. کہتے ہیں علامہ زمخشری فرماتے میری ماں کا تو انتقال ہو گیا، میں تو حدیث کا سبق حاصل کرنے کے لیے بخارا کی طرف جا رہا تھا. میں اپنے اونٹ پر سوار تھا، اچانک میرا اونٹ گرا، میں گرا اور میرا ایک پاؤں ٹوٹ گیا. اس وقت جیسے غیب سے آواز آئی،
ماں نے جو بددعا کی تھی وہ موت آنے سے پہلے مکمل ہو جاتی ہے۔ میرے پیارو، اپنی ماں کو دیکھو، شادی ہو جائے پھر بھی ماں ہماری ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اس وقت بھی جنت ہے، اور شادی ہونے کے بعد ہماری بیوی بیوی ہے لیکن وہی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے اپنی ماں کی آواز کے اوپر آواز مت اٹھانا۔ مجھے معلوم ہے گھر میں تھوڑا بہت 19-20 ہوتا ہے، اس وقت صبر اور شکر کے ساتھ کام کر لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ باتیں بہت ضروری تھی۔ میاں بیوی کا تعلق صحیح ہونا چاہیے، آنے والی اولاد ہماری صحیح ہونی چاہیے، اور میرے پیاروں اماں اور ابا کا مکمل احترام ہونا چاہیے۔ اگر ماں ہمارے لیے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو ہمارے ابا جنت کے دروازہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور ایک بات تو ضرور کہوں گا پورے مجمع کو، میرے کو آج ایسا لگ رہا ہے، وہ میرے بیٹے آزاد انور، آپ نے بھی صحیح کہا، اور ہمارے جو اعلان کرنے والے، کیا نام بیٹا؟ ارشاد انجم، آپ نے میرا دل موہ لیا ماشاءاللہ۔ کیا آپ کی زبان اور کیا آپ کا پھٹافٹ بولنا۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ ہوئی ہاں یا نہیں؟ ارے بہت زور زور سے آپ سب کے پاس بلواتے تھے، آپ بھی تو بولے۔ ہو گئی شادی؟ جی حضرت جی۔ ہو گئی۔ تو ان کو بھی ایسا سب اشعار سناتے؟ نہیں، وہاں اجازت نہیں ہوتی۔ وہاں اجازت، وہاں میرا بھی یہی حال ہے۔ میں بھی باہر لمبے لمبے بیان کرتا ہوں، مجھے کسی نے کہا مولانا باہر 2-2 گھنٹے کا بیان کرتا، گھر میں بیان؟ میں نے کہا گھر میں سنتا ہوں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ سارے دلہے میاں سنو، یہ سب تقریر اپنی جگہ پر، لیکن یہ گھاٹ باندھ کے جانا کہ بیوی کا دماغ تھوڑا تو گرم رہے گا۔ پوچھ لو، سب کو پوچھو یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں، تھوڑا وہ معلوم ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، مولانا آپ تو مفتی صاحب معاف کرنا، کہ ایک مولانا تھے، ارے ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیٹی کا نام مدینہ رکھا۔ کیا رکھا؟ مدینہ۔ نام اچھا ہے نا جی؟ ارے ہاں بولو نا، مدینہ نام کتنا پیارا نام ہے۔ اچھا، وہ بیٹی کا نام مدینہ رکھا، بیٹی کے نکاح ہو گئے، 6 مہینے کے بعد اپنے داماد کے پاس گیا، یعنی ابا، مدینہ کا ابا اپنے داماد کے پاس گیا 6 مہینے کے بعد، اور جا کر کہنے لگا میرا بیٹا اور میرے داماد تم تو بہت خوش ہوں گے، میں نے بڑی خوبصورت لڑکی تم کو دی ہے، بڑی خوبصورت لڑکی دی ہے، اور نام بھی مدینہ۔ بولو نام بھی مدینہ۔ اب وہ یہ 40 کی طرح ہوگا اس کا، ایک دم اکھڑا تھا وہ، کوئی جواب ہی نہ دے۔ وہ بار بار کہے ارے میں نے اپنی اتنی اچھی بیٹی تمہیں دی ہے نا، اور کتنا اچھا اس کو دین کا بھی علم ہے، دنیا کا بھی علم ہے، ایجوکیشن دیا، وہ کوئی جواب ہی نہ دے۔ پھر آخر میں کہا ارے میں نے اتنی اچھی بیٹی دی ہے، 6 مہینے ہو گئے، نام مدینہ۔ اب وہ داماد سے برداشت نہیں ہوا، یوں گردن اٹھایا، کہا ہاں نام مدینہ ہے مگر حقیقت میں کربلا ہے۔ میرے کو کیا لگتا معلوم، یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا سب کی بیوی مدینہ ہے، وہاں جتنے بیٹھے سب کی بیوی کربلا ہے، کوئی وہاں سے جواب دینے کو تیار نہیں۔ وہ آزاد انور اور ہمارے یہ کیا نام بیٹا، ارشاد نے اتنا کہا، وہاں سے آواز نہیں آتی، میرا تو ایسا لگا کہ عدت میں تو نہیں بیٹھ گئے وہاں پر۔ کوئی یہاں دائیں طرف سے بولنے کو تیار نہیں، یہ بیچارے سب بولے جا رہے، اسٹیج پر سارے بولے جا رہے، اسی وقت میں سمجھ گیا یہ مدینہ والے وہ کربلا والے۔ خیر اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ اس وقت بہت ہی غم کے ساتھ، جہاں خوشی ہے وہاں غم ہے، اور 4 بندوں کا بہت غم ہے۔ ایک میرے بہت ہی جانے جگر حاجی رشید شیخانی، جو ہمارے حارث کے ابا ہے، 16 سال پہلے انہوں نے یہ کام ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں مالیگاؤں میں یہ گروپ ویڈنگ کرنا ہے۔ اور یہ نہیں کہوں گا میں کہ حاجی رشید شیخانی کے مالیگاؤں پر ہزاروں احسانات ہوں گے، علماء پر ہزاروں احسانات ہوں گے، لیکن اس وقت میرے حالات بھی بڑے عجیب و غریب حالات تھے۔ یہ حاجی رشید شیخانی، وہ کہتے ہیں نا دائیں ہاتھ سے دینا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، حاجی رشید شیخانی نے اتنے احسان مجھ پر کیے، اتنے احسانات مجھ پر کیے۔ آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ان کی قبر میں یہ خبر پہنچی ہوگی کہ حاجی رشید آج 1000 سمو لگن مکمل ہوئے، اور 2000 گھروں کو آباد کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ آج یقیناً اللہ نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہوگا، وہ جنت کا باغ ہوگا، اللہ نے اور پروان چڑھایا ہوگا۔ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں، اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اسی طرح جو شروع سے کوشش کرنے والے ہمارے بڑے عالم ربانی مرحوم مولانا عبدالباری، ان کو بھی میں کیسے بھولوں گا، وہ بھی بہت ہی حرکت والے اور مستعد، اور کتنی مرتبہ مجھے
ہاں وہ کبھی عطر کا ہدیہ دے، کبھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھے، قاری صاحب جزاک اللہ، ارے وہ عمر میں ہم سے بڑے تھے، علم میں بڑے تھے، تقوی میں بڑے تھے، عمل سے بڑے تھے، لیکن ان بڑوں نے ہمیں عاجزی اور تواضع سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان مرحوم کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ آمین، نمبر آمین۔ 3 یہاں اعلان کرنے والے انیس انجم، انیس انجم، مجھے اتنا اچھا لگتا تھا، میں باقاعدہ ان کے اشعار کو لیتا تھا اور اپنے بیانوں میں ان کا استعمال کرتا تھا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور 30 سال سے میرے ساتھ چلنے والے مرحوم مولانا عثمان جو پہلی مرتبہ مالیگاؤں کے سمو لگن میں آئے تھے، وہ بھی کورونا میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم چاروں بزرگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے۔ نمبر 2 مجھے کہنا یہ کہ یہ جو 16 سال سے 1000 جو گروپ ویڈنگ ہوئی، اس کا اصل سپاس نامہ خیر میرے ہاتھ میں دیا گیا۔ یہ اللہ ہمارے قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، قاری جلیل صاحب اللہ ان کو بہت اچھا رکھے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سارا کام کرنے والے کون ہیں؟ UK میں، برطانیہ میں، انگلینڈ میں، بلیک برن میں ایک بڑا ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ کا نام ہے فیض ویلفیئر ایڈ، فیض ویلفیئر ایڈ۔ اور اس ٹرسٹ میں جو سب سے بڑے ذمہ دار ہے، جن کو کہو کہ بانی مبانی عالم ربانی فیض سبحانی میرے بھائی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم، جو الحمدللہ مالیگاؤں کئی مرتبہ آئے ہیں اور کئی مرتبہ آپ کے سامنے باتیں بھی ان کی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے حضرت مولانا شعیب پٹیل صاحب، وہ بھی کئی مرتبہ یہاں مالیگاؤں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی قیمتی مواعظ سے ہم کو یہاں مستفیض کیا ہے۔ لیکن آج اللہ کا احسان ہے کہ اسی فیض ویلفیئر ایڈ کے جو تیسرے رکن رکین ہے، جو تیسرا پایا ہے، وہ ہمارے بیٹے حضرت مفتی عفیف صاحب دامت برکاتہم میں، جو پہلی مرتبہ مالیگاؤں آئے اور کتنے شاندار موقع پر آئے جہاں 1000 پاس ہو رہا ہے، ایک ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ ریکارڈ قائم کرنے میں اللہ نے بلایا تو ہمارے بیٹے مفتی عفیف صاحب کو بلایا ہے۔ تو یہ ہمارے مفتی عفیف صاحب ہے نا، آپ نے ان کا بیان سنا، یہ اصل میں انگلش میں بیان کرنے والے، یہ انگلینڈ کے رہنے والے، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے عربی پنجم تک ساؤتھ افریقہ میں، پھر ساؤتھ افریقہ سے مشکات اور دورہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ۔ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی کے پاس مشکات کی کتابیں پڑھی، دورہ حدیث کی کتابیں پڑھی، پھر یہ مفتی بنے اور وہاں کے دارالعلوم میں پڑھایا، پھر وہاں کے مسجد انیس الاسلام میں پڑھایا۔ اور اس وقت انگلینڈ میں ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے اسکاٹ لینڈ، اور اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک جگہ ہے گلاسگو، وہاں گلاسگو میں 2 مسجد ابراہیم اور مسجد عثمان، دونوں کے یہ مقرر ہے، دونوں کے ذمہ دار ہے، دونوں کے امام ہے، وہاں کے مدرس ہے۔ سینٹرل موسک ایک مدرسہ ہے، وہاں پر بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ ہم تو خیر سفر کر کے آئے، ہم انڈیا والے دیسی لوگ، یہ چلتا ہے، انہوں نے جو سفر کیا یہ ایسے نہیں آئے ہیں، یہ عمرے میں تھے۔ بولو دعا کرو اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے۔ عمرے کے بعد یہ سیدھے یعنی یہ اپنی اہلیہ کو یہاں انڈیا میں ان کی اہلیہ بھی آئی ہے، اہلیہ محترمہ، وہ بھی بچوں کے ساتھ آئی ہے، انہوں نے ان کو اپنے گھر میں چھوڑا، یہ عمرے سے سیدھے ایئرپورٹ پر اترے، سورت کے ایئرپورٹ پر، یعنی عمرے سے حیدرآباد سے سورت کے ایئرپورٹ پر آ کر ہی سیدھے ہم نے ان کو جہاں آنکھوں کا آپریشن تھا، کیٹریک آپریشن، ڈائلیسس تھا، وہاں لے گئے۔ اس کے بعد میں سورت میں جو گروپ ویڈنگ تھا، سمو لگن تھا، وہاں لے گئے۔ ابھی تو بیچارے انہوں نے سانس بھی پورا نہیں لیا کیونکہ یہ عمرے میں سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے یہ ہمارے گجرات سورت میں آئے۔ سورت میں ابھی تو معاملہ مکمل ہوا نہیں کہ ہم ان کو سیدھے اجمیر لے گئے۔ اجمیر میں انہوں نے پورا پروگرام اٹینڈ کیا، وہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد ہم ان کو جے پور لے گئے، پھر جے پور میں انہوں نے پورا پروگرام اٹینڈ کیا، اور پھر جے پور سے ہم سیدھے یہاں مالیگاؤں لے کر آئے۔ اور مالیگاؤں آنے میں جو ہم نے تکلیف اٹھائی ہے، یہاں کا پورا راستہ بچتا ہے بھائی، کتنی جگہ تو راستہ ہی نہیں ہے۔ مفتی عفیف صاحب کہنے لگے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا راستہ دیکھا۔ میں نے کہا مالیگاؤں چلو، زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے اچھے پیارے لوگ بھی دکھیں گے۔ میں نے کہا یہاں تکلیف اٹھاؤ، وہاں اتنے مبارک علماء ملیں گے۔ میں نے کہا یہ راستہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میں نے مفتی صاحب کو کہا ایک بار مالیگاؤں آؤ، آپ کا دل چمک جائے گا۔ وہاں ڈنڈے تھے، اب انڈے ہی انڈے ملیں گے الحمدللہ۔ اور جیسے ہم مالیگاؤں میں داخل ہوئے اور مفتی عفیف صاحب نے صبح میں جو دکانیں دیکھی، اور صبح میں یعنی ہمارا انٹر ہونے کا ٹائم مالیگاؤں میں صبح میں 4:30 بجے کا ہوگا، ہمارے بیٹے حارث دروازہ کھولنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ خیر کسی طریقے سے ہم
4:30 बजे हम पहुंचे, लेकिन देखा कहीं पराठा बन रहा है, कहीं जलेबी बन रही। मुफ्ती हफीफ कहने लगे वाकईतन सारी तकलीफ भूल गया, इतना अच्छा अच्छा सुबह में कौन खिलाता पिलाता है। तो ये मालेगांव, मैंने कहा अभी तो आपने मालेगांव की झलक देखा है। मालेगांव बहुत प्यारा शहर है, बहुत मुबारक शहर है, उलमा का शहर है, मदारिस का शहर है। मैंने मुफ्ती हफीफ साहब को कहा ये वो खुशनसीब शहर है कि आप कई जगहों में जाओगे, वहां साल में 1 मरतबा बुखारी मुकम्मल मिलेगी। मालेगांव आओ, अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 महीने पर किसी न किसी मदरसे में खत्म बुखारी का जलसा मिलेगा। आप इलाके इलाके जाओ, आपको लड़कों के मदरसे मिलेंगे। मालेगांव में आओ, जहां आपको लड़कों के मदरसे में मिलेंगे, वहां लड़कियों के मदरसे, आलिमात मिलेगी, मुअल्लिमात मिलेगी, तकियात मिलेगी, नकियात मिलेगी, ज़कियात मिलेगी। मैंने मुफ्ती हफीफ साहब को बहुत खुश करवाया और वो बहुत खुश है माशाअल्लाह मालेगांव आकर। और यहाँ आकर जब आज़ाद अनवर आपको सुना तो मुफ्ती हफीफ मुझे यूं हाथ मारकर कहते हैं ऐसा पूरे इंग्लैंड में नमूना मिलता नहीं है। मैंने कहा ले जाओ उठा के, हम तो देने को तैयार है, ले जाओ जितने। हमारे यहाँ तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो जिसको ले जाना हो ले जाओ। मैंने एक मरतबा एक ज़माने में मैं शेर वेर जानता बनता नहीं, लेकिन एक ज़माने में मैंने कुछ बनाया था, बीवी से डरने वालों की कमी नहीं अहमद। मैंने अहमद अली ना, आपको पसंद आवे तो ले लेना, तो वापस मेरे को दे देना। बीवी से डरने वालों की कमी नहीं अहमद, बगैर ढूंढे बेशुमार मिलते हैं, जितने चाहो मालेगांव से उठा लो, तरह तरह के उधार मिलते हैं। कारी आज़ाद अनवर ओवरटेक। अल्लाह आप सबको बहुत अच्छा रखे। खैर मैं फिर एक मरतबा फेज वेलफेयर एड के तमाम जिम्मेदारों का, तमाम मुताल्लिकीन का, तमाम मुताल्लिकात का, तमाम माओं का, तमाम बहनों का, तमाम बेटियों का, हमारे भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही का, और इसी तरीके से हज़रत मौलाना शुएब पटेल का, और हमारे मुफ्ती हफीफ साहब का, और भी मेरे पास एक लिस्ट है। और वाक़ईतन इन लोगों का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जो बहुत ही यहाँ मेहनत करने वाले, जैसे हमारे बेटे हारिस ने सब कुछ बता दिया, मौलाना अब्दुल क़य्यूम का, इसी तरीके से मौलाना अब्दुल रहमान साहब जो बहुत ही जवान माशाअल्लाह और मुतहर्रिक और फ़ाअल। मौलाना अब्दुल रहमान साहब, आपकी एक ही बीवी है? हाँ? 3 है? एक ही है, मिस्कीन 1000 हो गए। कुछ तो आगे बढ़े, आप बढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। इसी तरह मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बेटे हारिस शेखानी का, जिन्होंने सुबह दरवाजा जल्दी नहीं खोला, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हाजी फराज, कहाँ है फराज भाई, तू दुबला कैसे हो गया? पहले मैं आता था इतनी जगह चाहती थी, अब इतनी जगह है, लेकिन बेटा वही अच्छा था। वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पड़ते, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। तो हाजी फराज साहब का भी बहुत शुक्रिया, मुफ्ती मोहम्मद हसनैन नौमानी साहब का शुक्रिया, मुबारकुल्लाह साहब का शुक्रिया, हमारे बेटे मुफ्ती अफीफ जो हमारे सदर मोहतरम और खुसूसी मेहमान, उनका शुक्रिया। हाजी जुनेद ओरा वाला, ये 30 साल से मेरे साथ में, देख लो भाई ये शक्ल देखो, बहुत देखने जैसी शक्ल है। ये हाजी जुनेद ओरा वाला 30 साल से, मौना दुआ करो अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इस अल्लाह के वली को मैंने देखा, ये टर्की गया हुआ, टर्की के बाद फिर ये वहाँ से उम्रे में गया। जैसे उम्रे से यहाँ हमारे सूरत में पहुंचा, कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, ये सूरत में आए, इन्होंने अपने घर में बैग रखा और इनको पता चला कि सूरत का जो गरीब इलाका है, मीठी खाड़ी, सुभाष नगर, आजाद नगर, लिम्बायत, वहाँ पानी भर गया है और रात भर लोगों को दूध नहीं मिला, खाना नहीं मिला। इन्होंने अपना बैग रखा अल्लाह की कसम और सीधे वहाँ पर दौड़े, यानी कपड़े भी नहीं बदले और बराबर 48 घंटे तक नमाजों के वक्त नमाज पढ़े, बाकी ये काम करते रहे। मालूम नहीं क्या खाया क्या पिया। दुआ करें अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। लेकिन इनके अंदर एक खराबी है, ये पहले जब जवान था, पूछो हारिस को भी, बहुत सीधा था। ये जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, हम बुढ़ापे में कमजोरी में आते, ये वापस रिवर्स होता है। पूछो मुफ्ती हफीफ को, पूरे रास्ते इनका टॉपिक क्या था? पूरे रास्ते इनका टॉपिक था, मैं शादी करूं, दूसरी करूं, तीसरी करूं। मैंने कहा हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। अब गया वो जमाना, गया भाई हाजी जुनेद भाई। अब सीधा सीधा हूर का इंतजार करो, हूर का इंतजार। इसी तरह मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे नंदुरबार से आने वाले मेहमान। देखिए ये बैठे हुए मौलाना जावेद नंदुरबार साहब, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। इनके साथ मेरे बहुत प्यारे भाई हारून भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उनके अब्बा फारूक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे नंदुरबार के बहुत बड़े मास्टर यूसुफ साहब तशरीफ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे बेटे आज़ाद अनवर का भी शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरे साथ आए हुए मौलाना नौमान साहब और बेटे शाहनवाज साहब और बेटे इमरान साहब, इनका भी बहुत
بہت شکریہ ادا کروں گا. اور یہ ہمارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اعجاز، یہ ہمارے سورت کے کیمرہ والے ہیں، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بیٹے حارث نے جس انداز میں شکریہ ادا کیا، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. جو درد دل کے ساتھ ہمارے بیٹے حارث نے پورے مالیگاؤں کا، میں بس کہتا ہوں انہی کی تائید کر رہا ہوں اور پورے مالیگاؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیونکہ ایسا موقع ہوتا ہے مختصر بیان کرنا ہوتا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بارش کا موسم مکمل ہوگا. میں نے مالیگاؤں والوں سے 2-3 وعدے کیے ہیں، رات کے وقت آئیں گے، رات کا پروگرام ہوگا. دعا کرے، میں بھی ہارٹ کا مریض ہو گیا ہوں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک بہت ضروری اعلان ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. یہاں باہر بھی پوسٹر لگا ہوا ہے، اور ایک مسجد ماشاءاللہ، مسجد عبداللہ بن مسعود، مسجد عبداللہ بن مسعود، الحمدللہ یہاں مالیگاؤں کی جو آبادی ہے، جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے اپروکسیمیٹلی 8-9 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہوگی. اس لیے ظاہری بات ہے محلے محلے مکتب کی ضرورت، محلے محلے مسجد کی ضرورت، محلے محلے مدرسۃ البنات کی ضرورت. یہ بالکل صحیح سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جہاں 8-9 لاکھ کی آبادی ہو، وہاں بچوں کا تعلیم، ایجوکیشن، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، حافظ، قاری، عالم، مفتی، اسی طریقے سے ڈاکٹر، لائر، بیرسٹر، وکیل، سب کی ضرورت ہے میرے پیاروں. تو اب ایک مسجد ماشاءاللہ پہلے سے بنی ہوئی ہے، مسجد عبداللہ ابن مسعود، لیکن چونکہ مسلیان بڑھتے گئے، جگہ کم ہوتی گئی، ایک بڑا پروجیکٹ ہے، 2,75,00,000 کا پروجیکٹ ہے، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ ہی کا احسان ہے، 75 لاکھ کا کلیکشن ہو چکا ہے. 2 کروڑ کا کلیکشن باقی ہے اور کچھ ہی مدت باقی ہے. میرے مالیگاؤں والوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. ارے میرے پیاروں، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا شود، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق آگے بڑھے گا. اچھا فائدہ کیا ملے گا؟ بھائی ہم نے اللہ کا گھر بنایا، فائدہ کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی کا وعدہ پکا ہے، اے میرا امتی، اے میرا امتی، ایک اللہ کا گھر بنا لے. ارے پورا گھر نہ بنا سکے تو جتنا بنا سکتا بنا لے. فرمایا اللہ جنت میں تیرا محل بنائے گا، یقیناً اللہ ہمارا جنت میں محل بنائے گا. تو میرے پیاروں، میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ مسجد عبداللہ ابن مسعود کے لیے آپ بالکل جتنا ہو سکے للہ تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے.